السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. آپ لائیو ود طلعت پروگرام دیکھ رہے ہیں آج ٹیلی ویژن پر، اور اسٹوڈیو میں ہم لائیو بیٹھے ہیں اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ، جن کا تعارف میں ایک سیکنڈ میں کروا دیتا ہوں. موضوع میں پہلے آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. اگلے 4 یا 5 یا 6 دنوں میں، اور اس کے بعد شاید اگلا ایک ہفتہ مکمل طور پر 15-14 جو دن آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کو ایک ہی موضوع نظر آئے گا، اور وہ موضوع ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری. ان کی شخصیت ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ 2 قسم کے ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوں گی. ایک تو وہ لوگ جو چاشنیوں سے بھرے ہوئے تھال ان کے سامنے رکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ جناب کیا آپ نے کام کیا زمین میں، اس سے پہلے آپ جیسا فرد نہ آیا نہ اس کے بعد آئے گا. اور ایک وہ جو ہوں گے جو دل میں بغض دبا کے بیٹھے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ذرا ان کو جانے تو دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. میرے خیال میں کسی بھی تاریخ ساز شخصیت جو متنازع ہو سکتی ہے، اور چیف جسٹس متنازع رہے ہیں اپنے نکاتوں کے لیے، ان کی تصویر مکمل طور پر آپ کو بنانے کے لیے دونوں نقطہ ہے فکر آپ کو سامنے رکھنی ہوگی. جاننا ہم آج پروگرام میں یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ کو اس طریقے سے رقم کر پائے، کیا ریولوشنری چینجز بیچ میں لا پائے جس قسم کی ہم بات کرتے ہیں، یا ہی واز جسٹ این آرڈنری مین ان این ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن انڈر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز. ہمارے پاس 3 انتہائی ریلیونٹ مہمان موجود ہیں. میں تعارف کراؤں گا جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب کا، ایکس پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور ان کو میں تب سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے جب سے وکلا کی تحریک نے جنم لیا، اور اس سے پہلے بھی ہم ان کو بہت اچھے ریفرنسز کے حوالے سے جانتے رہے ہیں. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. علی احمد قر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اپنی شخصیت اور اپنی آواز اور اپنے ویوز کے ذریعے انہوں نے ہم سب کی اٹینشن کو کیپچر کیے رکھا. ایڈوکیٹ ہے، ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بابر ستار، ون آف مائی کولیگز میڈیا میں، کالم رائٹر، ویری شارپ لیگل مائنڈ، اور بہت کم لوگوں کے پاس ایسی کلیئرٹی ہوتی ہے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جو بابر ستار کے پاس ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیٹ می اسٹارٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ. جی طارق صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیف جسٹس کو اگر آپ کو ایک لائن میں ڈیفائن کرنا ہو ان کی ساری لیگیسی کو، I know it's a hard thing to do، لیکن سپوز آپ ایک کالم لکھ رہے ہیں جس کی پہلی لائن میں آپ کو اپنا نقطہ فکر بیان کرنا ہے، کیا لائن ہوگی؟ ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب؟ میں یہ کہوں گا مجھے ان پر رشک بھی آتا ہے لیکن اشک بھی بہتے ہیں، کیونکہ میں ان کو علی کے ساتھ کوئٹہ سے جانتے ہیں، اور ہمارے اسی ٹاٹ بوری کے اسکول میں میں بھی پڑھا، علی بھی شاید اسلامیہ اسکول میں پڑھا، اور میرا بھی کوئی کیریئر، کوئی ایجوکیشن کو اتنا برائٹ نہیں تھا، ان کا بھی نہیں تھا، لیکن پروفیشن میں آ کر انہوں نے بہت محنت کی. پی آر ان کی بہت اچھی تھی، اچھا پھر اپرچونٹیز ملی، ان کو اویل کیا. آپ یقین جانیں میں ان کی تعریف پہ یہ بات کر رہا ہوں، علی چاہے تو اس وقت کو یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے دنیا میں اتنا نام کمائیں گے. انہوں نے کمایا. اب اشک کیوں بہے میرے؟ دیکھیں جس وقت ان کی ریسٹوریشن ہوئی یہ 4.25 سال کا عرصہ تھا. چھوڑ دیں ایگزیکٹو کو، وہ بے ایمان تھے، وہ انکمپیٹنٹ تھے، پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں، لیکن میرا خیال ہے 4.25 سال میں ایک کام، اور میں نچلی عدالتوں کی بھی بات نہیں کروں گا. طارق صاحب میں صرف سپریم کورٹ میں وکالت کرتا ہوں، چھوٹا موٹا وکیل ہوں، ہائی پروفائل کیسز اپنے آپ کو دور ہی رکھا، اور اچھا ہی ہوا کیونکہ اس میں بہت کہانیاں نکلی. عام وکیل ہوں. آپ یقین جانیں کہ باقی چھوڑ دیں، لیکن جس طریقے سے بھائی آئین کے تحت اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ لگتی ہے، جس کی سنائی نہیں ہوتی، نیچے سے ڈگری ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، کیا ان کا کوئی حق نہیں تھا؟ پٹیشن آپ 184(3) کا کام ضرور کرتے، گو کہ اس میں بھی آپ کو کوئی فریم ورک بنانا چاہیے تھا، لیکن چلو آپ نے نہیں بنایا. مجھے اس کا بھی جو کام کرنا چاہیے تھا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آفٹر آل سائملٹینیسلی اس کی طرف بھی تو احتیاط کرنی چاہیے. کوئکلی بفور آئی گو ٹو علی احمد قر صاحب، اشک زیادہ ہے یا رشک زیادہ ہے؟ نہیں، رش تو آتا ہے. دیکھیں جب زیادہ کیا کوانٹٹی میں زیادہ کیا؟ رش کس لیے ہوتا ہے؟ رش اس لیے کہا جاتا ہے کہ کاش میں ان جیسا بن سکتا تو میں تو خواب بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہ مقام مل سکتا تھا. لیکن اشک اس لیے بھائی کہ انسٹیٹیوشن کے لیے کچھ نہیں کیا. جی علی احمد قر صاحب، پہلے ایک سینٹینس کچھ بالکل ایک سینٹینس جی بتائیے. مگر پہلے میں تھوڑی سی یہ آپ نے جو اس کو کیا کہتے ہیں انٹرو، ابتدائیہ، آپ نے ابتدائیہ آپ نے کہا 2 طرح کے لوگ 11-12 کے بعد 13 کے بعد ہوں گے جو پلیٹ میں چاشنی رکھ کے کہیں گے سر یا دنیا کی تاریخ میں یہ ہوا. ایک آپ نے کہا وہ لوگ جو دل میں بغض رکھتے تھے اس کے بعد اپنے دل کا بڑاس نکالیں گے. ہمارے نہیں سر، نہ میں
میں اپنی بات نہیں کرتا والی، ہم لوگ جو بھی ہیں، اس وقت بھی میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، بہت ہی قابل احترام جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، اور جوڈیشل ایئر کی اوپننگ ڈے کی سیریمنی تھی، میرا رائٹ تھا اسپیچ کرنے کا، اٹارنی جنرل نے کیا، اس کے وائس چیئرمین پاکستان بار صاحب نے، میں نے کیا، اس میں بھی میں نے کہا اور بڑی ایمانداری سے کہا کہ سر نتھنگ ہیز چینج. آپ بڑے ووکل رہے، اور وہ فکرہ بول دیجئے آپ بول دیجئے دیکھیں آپ لائیو پروگرام کے اوپر آپ فکرہ روک نہیں سکتے، اب آپ کو آیا فکرہ بولنا پڑے گا. ابھی کیا، اچھا چلے جی میں نے کہا کیا ہے سر، وہی فرعون جیسے لوگوں کے سامنے، جج صاحب کے سامنے پڑا. یہ دوسری ایک فکرے میں کہتا ہوں اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں سر، جھوٹا آدمی ایمانداری سے نہیں ہوں میں، رسک رکھے، مجھے افسوس ہے، دکھ ہے ایک فکرے میں کہ ایک کامیاب جج اور ایک کامیاب انسان ثابت نہیں ہوئے. جی بابر ستار صاحب، ایک فکرے میں وہ انگریزی میں تو ہم کہیں گے جی مکسڈ بیگ ہے. مکس بیگ ہے. اچھا ٹھیک ہے، مکس بیگ کے اندر بھی ریشوز ہوتی ہے نا، کس چیز کی ریشو زیادہ ہے ذرا وہی بتائیں. طلعت بھائی، اگر میرا خیال ہے کہ ایسا چیف جسٹس اس کے بعد نہیں آئے گا جو ادارے کو انڈیپینڈنٹ سیپریشن آف پاورز کے کانٹیکسٹ میں ہی انہوں نے کر دیا. ٹھیک، اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا ایگزیکٹو کے لیے بھی. اب جو مرضی سوچیں کہ اگلے چیف جسٹس ایسے آئیں گے، سپریم کورٹ ایسی آئے گی، لیکن اس کے بعد عدالت کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے لوگوں کی ٹانگیں کانپیں گی، ایگزیکٹو کی بھی کانپے ہر گی، کسی کی، اور جرنیل کی بھی جرنیلوں کی بھی کانپے گی، الیکٹڈ لوگوں کی بھی کانپے گی. جو بڑی بات ہے 67 سالہ میں آپ تاریخ میں آپ ایسی بات کوئی اور کہہ نہیں سکتا کہ عدالت کے اوپر ہاتھ ڈالا. عدالت تو فٹ بال نا، خود بھی کھیلتے ہوتے تھے مل کے. سو دیٹس اے گڈ تھنگ. سو یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن پھر دیکھیے آگے پھر 3-4 مزید باتیں ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے 2 زاویے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باہر سے کوئی انفلوئنس نہ کر سکے، ایک یہ ہے کہ جج کو اندر سے بھی کوئی انفلوئنس نہ کر سکے. ٹھیک. تو افتخار چودھری صاحب نے ایک کپتان کی طرح سے اسے چلایا، جس طرح جوڈیشری ہوتی ہے. پاکستان ٹیم کے کپتان تو نہیں تھا، اندر سے بڑا انفلوئنس ہو جاتا ہے وہ. ہائی کورٹس کو بھی چلایا اور سپریم کورٹ کو بھی چلایا، اور اس کے اوپر سو یہ تو ایک اس کا خالی کمپوننٹ ہے. پھر آپ دیکھیے 3 اور چیزیں ہیں. ایک انالیسس ہوگا کہ سو موٹو میں کیا کیا. کچھ اچھی باتیں کی، مسنگ پرسن بڑا اچھا، لیکن بہت ساری غلط باتیں بھی کی، جس طرح سو موٹو کو استعمال کیا گیا اور انسٹیٹیوشنز کے اندر انٹرفیئر کیا. وہ سو موٹو ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا. دوسرا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی بات ہے. بڑی عجیب سی اپوائنٹمنٹس بھی ہوئی اور بڑی لائلٹی بیسڈ اپوائنٹمنٹس. ٹھیک. اور جو پرنسپلز انہوں نے لے آؤٹ کیے ایگزیکٹو کو کہ بھئی آپ ایسے اپوائنٹمنٹس کریں، اگر وہ یہ اپنے اوپر لگائیں تو ان کی بہت ساری اپوائنٹمنٹس فیل ہو جائیں. ٹھیک. تیسری چیز پھر جوڈیشل ریفارم کی بات ہے. دیکھیے جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اپرچونٹی ایک لائرز موومنٹ، رول آف لا موومنٹ کے بعد ساری سوسائٹی ساتھ تھی، ایسی اپرچونٹی اور کسی چیف جسٹس کو نہیں ملی. لیٹ می کم بیک ہیئر. جیسے طارق صاحب، ہم سب نے بہت تاریخ پڑھی ہے، اور تاریخ کے اندر جس شخصیت نے بھی اپنا نام کمایا ہے وہ ظاہر ہے ہر کسی کو ایسے مواقع نہیں ملتے. ایکسیڈنٹ آف ہسٹری ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی بندہ ہوتا ہے ایک ہی شعبے کے اندر ایک وقت میں جس کو اس قسم کا انعام دیتی ہے قدرت. کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہوگی جس کی بیلنس شیٹ نہ بنتی ہو، جس کے ویک پوائنٹس نہ ہو، جس کے فیٹ آف کلے نہ ہو، جس کے خاندان کے اندر کوئی 2 نمبری نہ ہو رہی ہو، جس سے بہت بڑی بڑی غلطیاں نہ ہوئی ہوں. لیکن آخر میں آ کے جج کس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ کیا اس نے تاریخ کے جو دھارے بنے ہوئے تھے ان کو تبدیل کیا یا نہیں کیا. میں اگرچہ اینکر ہوں لیکن مجھے سبمٹ کرنے دیجیے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس کے اوپر. میرے خیال میں اگر آپ سوال اس طریقے سے دیکھیں گے، کیا آپ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی پاکستان کی تاریخ میں غیر موجودگی چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہوتا ہی نا، یا ان کا ہونا چاہتے ہیں؟ جوں کا تو پیکج ڈیل ہے، ہونا چاہتے ہیں نا جی. پاکستان کے اندر کیا کچھ کام ایسے ہوتے رہے ہیں جس کے اندر آپ پرفیکشن تلاش کرتے؟ اس میں بھی پرفیکشن تلاش نہیں کرتے، موٹی موٹی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے نا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے جو سارا ایک سسٹم بن گیا تھا، ایک ان کی ہائی مورل گراؤنڈ بن گئی تھی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات کی ایگزیکٹوز کے جو پریشر تھا، جو ہمیشہ نیچے ہوتے تھے، چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا ادروائز جو ہے سول گورنمنٹ، ان کے آپ نے ان سے اپنے آپ کو آزاد تو کروا لیا. لیکن ایک بات سمجھ نہیں کی کہ 1973 کا قانون آئین ہو یا کانسٹیٹیوشن ہو، یہ سسٹم کو بہرحال جو چلانا ہے وہ ایگزیکٹو ہی نے چلانا ہے اور بیوروکریسی ہی نے چلانا ہے. ایگزیکٹو نے طارق صاحب نہیں، وہ
مان نہیں ہے Incompetent. جس نے ملک کو توڑا، ٹھیک ہے، جس نے بلینز آف ڈالرز کی کرپشن کی، ٹھیک ہو گیا، جس نے الیکشن ریگ کیے، بالکل ہو جس گیا، نے جرنیلوں کے ساتھ وردیوں کے اندر اس ایگزیکٹو نہیں بات آپ ہاتھ ڈالنے کی گر صاحب آپ کی تقریروں میں بھی آپ ہاتھ ڈالنے کی بات تو ہاتھ ڈالیں سر، میں آپ کو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جس ایگزیکٹو پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں اور ٹھیک لگاتے ہیں، ان کا پرسپشن یہ تھا وہ بے ایمان تھے اور ریئلٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے جیسے کہ بابر ستار صاحب نے کہا آپ کے پاس 100% اختیار تھا، آ گیا اور آپ نے مزید لے لیا 19 ترمیم کے باوجود کہ سارے جج آپ نے خود اپوائنٹ کرنے تھے سنگل مین نے. کیا آپ نے تمام جج جو ہے اور بیشتر جج میرٹ پر اپوائنٹ کیے؟ میں آپ کے سامنے سوال رکھ دوں، آپ کے سامنے سوال رکھ دوں، میرا شعبہ نہیں ہے لیکن کچھ میں پڑھتا لکھتا ہوں. جج کا میرٹ میں بناؤں گا، آپ کو قابل قبول ہوگا؟ نہیں تو آپ میرٹ بنائیں گے مجھے قابل قبول ہوگا؟ میرٹ پہ جج آتا کہاں سے؟ ہر جج کے بارے میں دے ول بی 3 اوپینینز. ویری فیو وڈ کوالیفائی آن دا کرائٹیریا جس کی آپ بات کریں. دیکھیں نا، نہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ یقین جانیں میرا اب بھی یہ ایمان ہے کہ کنسرن چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ اگر وہ ایمانداری سے بیٹھ کے کام کرے گا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو وکیل پیش ہو رہا ہے وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے اور اس کی انٹیگریٹی کیا ہے، وہ بیسٹ جج ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں. اور دوسری آپ کرپشن کی بات کریں، سوال یہ ٹھیک ہے ایگزیکٹو کرپٹ تھے، سوال یہ کیا ہم نے اپنے ادارے کو کرپشن سے آزاد کروا لیا؟ چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ بات کرتے نا پہلے صرف فیس ویلیو ہوتی تھی کچھ وکیلوں کی، جو 2-4 کا نام لیتا ہوں، پیرزادہ صاحبان ہو گئے، یہ کہ بروہی صاحب ہو گئے، قصوری صاحب، فلاں فلاں. لیکن اس کے بعد جو نیوسنس ویلیو لوگوں کی بنی، یہ ملین اور کروڑوں کی باتیں آپ نے سنی نا. تو کس نے بنایا؟ نہیں میری جج نے بنایا، وکلا کی تحریک نے بنایا، انہوں نے تقریریں کر کے بنایا، انہوں نے پنڈال کے اندر گزارش سن لیں، انہوں نے پنڈال کے اندر وکلا کو، ان وکلا کو آپ کے علاوہ کل میرا کالم بھی آ رہا ہے، اس میں پڑھیے گا، بیکاز میں وٹنس سنا نہیں، شاید تو مجھے ریکارڈ کرنی ہے، جنہوں نے قبضہ کیا، جنہوں نے اپنے بزنس چلائے، آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے. تو گزارش سر، گزارش جج نے نہیں بنایا. سر نہیں، آپ روک سکتے تھے وہ ایکسپلائٹیشن، آپ روکتے، آپ ہاتھ لگانے دیتے سب کچھ. نہیں یہی تو آپ کی ناکامی ہوئی، یہی تو آپ نے کس کو روک نہیں روک سکتے تھے. میں آپ کو بتاؤں، بالکل آپ اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیتے. ہوا یہ کہ کچھ ایسے لوگوں نے وکلا تحریک کی اونرشپ کلیم کر لی جن کا تعلق نہیں تھا، جو ہمارے خلاف. چلے میں واپس آتا ہوں. کور صاحب آپ بتائیے گا، تاریخ تبدیل کرنے والے شخصیات جو ہیں اچھے یا برے، میں نہیں جاتا اس میں، اور جج صاحب سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بھی 20 بندوں کے درمیان بیٹھ کے، میں ان کو بالکل جانتا نہیں، نہ میں نے کبھی تاجپوشی کی ہے، نہ میں نے ان کی جو ہے وہ دستار بندی کی ہے. آئی ایم ون آف ہز کرٹکس، بٹ لیٹ می آلسو سے کہ کوئی تاریخ ساز شخصیت جو ہے وہ اپنے ہاتھ گندے کیے بغیر تاریخ کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اوپر بیٹھ کے آپ توقع کرتے ہیں کہ جج کے ہی کوڈ ناٹ بہیو لائک اے جج بیکاز یو گائز پولیٹیسائزڈ ہم. آپ نے اس کو پیڈسٹل کے اوپر بٹھا دیا نا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پیڈسٹل پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ ذرا اس کا جواب دیجیے نا. دیکھیں بابر ستار صاحب نے بات کی، پھر میں یہ کہتا ہوں اندر کا میرا ایک ان کے لیے احترام ہے، ایک بہت، پھر کوئٹے والے ہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا ہمارا آنکھوں کی شرم بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی بات تو سچی کرنی. بابر ستار صاحب نے کہا کہ وہ ہے، ان کا بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے جو ہے جوڈیشری کو جو ہے ایگزیکٹو سے وہ کیا. سر کچھ چیزوں کو ہونا ہے. آج بھی کراچی میں بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی عورتیں، بچیاں، بوڑھے پاؤں میں چالے پڑے ہوئے، کوئٹہ سے 700 کلومیٹر ہے، وہ پیدل چل کے آئے. ہم نے لانگ مارچ سیاسی جماعتوں کا دیکھا ہے، وکیلوں کا دیکھا ہے، عورتوں کا ہم نے نہیں دیکھا تھا. آج یہاں پہ جو ہو رہا ہے مسنگ پرسنز کا، کس نے ٹیک اپ کیا؟ میری بات سنیں، آسما جنجوا جو آمنہ ہے، اس سے میں نے بات کرنی چھوڑ دی. وہ جب بات کرتی تھی وہ روتی تھی، مجھ جیسا سینسٹیو آدمی اس کی بات. ٹھیک، جب ایسی چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں تو اس قسم کی جو پہلے لنگڑی لولی سپریم کورٹ تھی وہ نہیں چل سکتی تھی. لہذا آپ میری بات سنیں، لہذا ایک چیز میں چینج آنا تھا، وہ قسمت ہے کہ چودھری صاحب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں ڈالا. مگر یہ آپ نہیں کہیں کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ سسٹم نہیں کرنا تھا. نام بتائیں. نہیں مجھے بتائیں. جس وجہ سے بھی کیا، جس وجہ سے بھی کیا، اس وجہ سے کس نے کرنا تھا؟ تاریخ میں اس بینچ میں سے نام بتائیں. اس میں جج بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک، اس میں ان کا نام ہے، نام دیں مجھے ایک تاریخ نہیں، اس میں تاریخ میں ان کا نام آیا. بالکل ٹھیک ہے، ہم کو صاف بات کرنی چاہیے. مگر آپ کے ایگزیکٹو سے تو ٹھیک ہے، انہوں نے جوڈیشری کو علیحدہ کر لیا. یہ جو نیچے والی عدالتوں میں
اوپر کے لیول تک جو کرپشن ہے، جو انفیشنسی ہے، جو راہ روی ہے. آپ آئیں، میں آپ کو ترک صاحب آپ آئیں، میں آپ کو عدالت میں پیش کرتا ہوں. میرے 2 اپنے مقدمے لگے ہوئے سول کے اندر، مجھے پتا ہے عدلیہ کی عدالتوں کا، لیکن تمام عدلیہ میں جو ایروگنس ہے، عدلیہ میں جو ایسے بیٹھ کے بات کرنے کا انداز ہے، معذرت کے ساتھ، اور جو وکلا میں جو ایروگنس ہے، نہیں وکلا کو آپ چھوڑیں، آپ نے وکلا کی بات نہیں کریں. آپ نے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں چور کا بھی کیس لیتا ہوں، میں قاتل کا بھی لیتا ہوں، میں مظلوم کا بھی. آپ مجھ پہ کوئی وہ نہیں ہے. مجھ پہ میرے لیے ایک بات کافی ہے کہ وہ میرے چیمبر میں آتا ہے، وہ کہتا ہے آئی ایم انوسینٹ اور میرے ساتھ بے انصافی. اور جج کے اوپر ایک وہ ہے، بٹ ہی واز این ایکسٹرا. دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی حالات میں، غیر معمولی تحریک کے ذریعے، غیر معمولی کام کرنے کے لیے غیر معمولی سیٹ کے اوپر وہ آئے. آپ ان سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ بہیو تو کریں نارمل جج کی طرح، لیکن اس گندے سسٹم کو ریفارم کریں؟ از اٹ اے فیئر ایکسپیکٹیشن؟ طلعت بھائی دیکھیں، جو موومنٹ کا دور تھا نا، اس میں سب کا قصور ہے. ہم بھی سارے اس میں بہ گئے، اور میں بھی. قصور کیا حصہ ہے؟ کمال ہو گیا. بالکل حصہ ڈالے. قصور مانیں گے نا اپنا. پھر قصور کیوں حصہ؟ ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ حصہ ڈالا. نہیں، حصہ بھی ڈالا، لیکن قصور بھی تھا کہ اس وقت ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز جو ہونے تھے بعد میں وہ نہیں دیکھ سکے، اور سیلیبریٹ کیا کہ اسپرنگ کے وہی نتائج نکلے، رشین ریولوشن کے وہی نتائج نکلے، اور اس فرینچ ریولوشن کے وہی نہیں نکلے. دیکھیے اس وقت بھی کچھ دوست کہتے تھے کہ اس میں کچھ ایکسیسز ہوں گی. بات یہ نہیں ہے. لیڈرشپ کو آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ بڑا لیڈر کون ہوتا ہے؟ نیلسن منڈیلا کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ان کی وفات ہوئی 2-3 دن پہلے. کیا کمال تھا کہ جب سب پاور لے لی تو پھر اسے دے دیا واپس. کلارک کو کیوں وہ لیونگ لیجنڈ بنے؟ کیونکہ دے دیا. اب ہم نے پچھلے 4 پولیٹیکل تھے نا، لیکن اب پرابلم کیا تھی؟ موومنٹ کے بعد کیا لیسنز ڈرا کرنے تھے اور اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا تھا. یہ وکیلوں کا قصور بالکل ہے جو وکلا گردی میں پڑ گئے، لیکن پھر جج صاحب کو بھی اس کا الزام دیں، کیونکہ 2 باتیں ہوئیں. انہوں نے جو لیسن ڈرا کیا وہ یہ تھا کہ میں اس لیے واپس آ گیا کیونکہ وکیل میرے فٹ سولجرز تھے، کھڑے ہو گئے، اور میڈیا نے میرا ساتھ دیا. انہوں نے ایکٹیولی اس کے بعد وکیلوں کو اور میڈیا کو اپنے قریب لے کے آئے، جو جوڈیشل کوڈ آف کانڈکٹ جس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ اگر یہ 2 طبقے میرے ساتھ ہوں گے، یہ 2 گروہ میرے ساتھ ہوں گے تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا. 12 لونلی جج ان دونوں فورسز کے علاوہ پاکستان جیسے نظام کے اندر جہاں پہ مگرمچھ کے دادے بیٹھے ہوئے ہیں، یو تھنک دے کین آپریٹ؟ دیکھیے امپورٹنٹ بات کیا ہے، آپ اگر ایگزیکٹو کو کہتے ہیں، ایل ایف او کی تحریک میں بالکل یہی ہوا. ایل ایف او کی تحریک میں ہم جب گئے، حامد خان ہمارے لیڈر تھے، میں بھی احترام کرتا ہوں ان کا. ہم گئے کورٹ روم نمبر 1 میں گئے، حامد خان کھڑا تھا، میں کھڑا تھا دوسرے. ہم نے کہا جی وی ہیو لاسٹ ٹرسٹ ان دس کورٹ. آپ یہ اسٹائل تھا، آپ ہماری جو پیٹیشن ہے واپس کریں. تو جج نہیں بنے پھر آپ، اگر آپ کام نہیں کر سکتے. حامد خان صاحب کی ایگزامپل جو ہے وہ اچھی ایگزامپل ہے. ان کا ہمیشہ ایک پولیٹیکل ایمبیشن تھا. اعزاز احسن کا ہمیشہ ایک پولیٹیکل ایمبیشن تھا. تو باقی جو بینیفیشریز ہیں، معذرت کے ساتھ دیکھا آپ نے نام لیا، تو باقی جو بینیفیشریز ہیں ان کا جو کنڈکٹ ان کو بھی ذہن میں رکھیے. میری صرف سبمیشن یہ ہے، تاریخ ساز شخصیت کو پرفیکٹ کرائٹیریا کے اوپر نہ جج کیجیے. میں یہ نقطہ ٹیبل پہ چھوڑے جا رہا ہوں بحث کے لیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی لیگیسی کیا ہوگی؟ کیا کورٹ ویسے ہی چلے گی جیسے ان کی موجودگی میں چلی، اور ایسے ہی چلنی چاہیے تھی یا نہیں؟ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، ان کی ثوابدید میں جو کورٹ چلی وہ کیسے چلی اور ان کا امپیکٹ کیا ہوگا. طارق صاحب میں ذرا اس بات کو وضاحت کر دوں کہ اگر آپ نے بڑے کام کرنے ہیں یا آپ کے ہاتھ سے اگر بڑے کام ہو رہے ہیں تو پھر بعض اوقات ایسے ڈائنامکس بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے. اب تاریخ آپ کو ایک دھارے پہ لا کے کھڑے کر دیتی ہے. اب آپ کے پاس چوائسز اویلیبل ہیں، یہ آپ واپس نہیں جا سکتے. اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری جج وہ بن گئے حالات کے ہاتھوں. پھر کیسز جو اٹھائے وہ تمام معاملات اٹھائے جس کے اندر سے بہت سارا گند بھی نکلا. یا تو ایسا ہو کہ کوئی ایسا کیس اٹھایا جو پھس پھسا ہو، 90% کیسز ایسے نکلے. تو پھر ایک بندہ ایک ٹینیور میں یہی کچھ کر سکتا ہے نا؟ نہیں، اس کا بہت آسان طریقہ تھا. دیکھو میں قانون کا اسٹوڈنٹ ہے، صرف سپریم کورٹ وکالت ہم جانتے ہیں. آئین میں 184(3) ہے. میں آج بھی کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں 184(3) بالکل اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کی پری ریکوزٹ بھی ہے، گرے ایریا بھی. چلو اس بات کو چھوڑ دیں. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے، آپ ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کیپیسٹی دی تھی کہ آپ دن میں شاید 18 یا 20 گھنٹے کام کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک.
میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صبح جو ہے نا جو 3 گھنٹے جو ہے نا وہ جو آرڈنری کیسز جو ایز اے میٹر آف رائٹ اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن لا آپ کے پاس آئے ہوئے آپ ان کو ٹیک اپ کرتے اور یہ جو شام تک عدالتیں چلتی ہیں اس میں 184 پر چلا یا آپ ایک بینچ علیحدہ بنا دیتے آپ خود یہ کام کرنے بیٹھ جاتے باقی بینچوں کو کہتے کہ جناب اسی تیزی سے کام کریں آپ یقین کریں پھر وہ سفر نہ کرتے دیکھیں کوئٹہ سے جو لوگ آتے ہیں نا وہ غریب لوگ آتے ہیں ہوائی جہاز پر بیٹھ کے ڈی پاپا میں آ کے وکیل صاحبان ٹھہرتے ہیں کراچی میں جو کارپوریٹ سائڈ والا آ گیا لاہور سے جو بلین آ رہا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا وہ جو سفر ہوتا ہے آپ یقین جانیں خدا کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ اگر لگتی ہو نا میرے پاس کوئی آ جائے نا اور اگر اس کو اسٹے چاہیے ہوتا ہے نا میں تو داخل نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے پتا ہے اس کے بعد کلائنٹ نے مجھے تنگ کرنا ہے جو نہ ہوئے دیکھیں جو کام نہ ہوئے جو ہونے چاہیے وہ سائملٹینیسلی کرتے ٹھیک ہے نہ ہوئے ہاں جی لیکن جو کام ہوئے ہاں جی ان کا امپیکٹ بھی تو اسیس نہیں امپیکٹ نہیں ہوا نا چلیں اس کا حساب میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر این آر او کی بات ہے کہ حکومت نے تو پہلے دن آ کے کہہ دیا تھا ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے 8,000 9,000 کیس اوپن ہوئے نا مجھے ایک بات بتا دیں وہ جتنے کیس نچلی عدالتوں میں اوپن ہوئے ان میں کسی بھی کنوکشن ہوئی کیوں نہیں اس کی وجہ سنیں کرپشن کو ختم کرنے کا بنیادی رول اور پہلا رول جو آتا ہے وہ ایگزیکٹو کا آتا ہے جوڈیشری اس میں سب سے آخر میں آتی ہے ایگزیکٹو نے کرنی ہے نہیں کی نا تو میں یہی تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے کیس ری اوپن ہوئے اب زرداری صاحب کا کیس کام کر لیا نا نہیں تو فائدہ نہیں ہوا نا اس کا فائدہ کے لیے تو پورا نظام ہوگا نہیں میں اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم کتنے مہینے چلا کتنے مہینے چلا ایگزیکٹو کام نہ کرے صاحب لیٹ می گو ٹو صاحب ایگزیکٹو کام نہ کرے میڈیا اس میں سے اپنے فائدے کا کام کرے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ داؤ لگاتی رہے ایک دوسرے کے خلاف بزنس کمیونٹی جو ہے وہ تمام معاملات کو خراب کرتی رہے بیوروکریسی جو اپنا کام نہ کرے تو جج سے توقع یہ ہے کہ آپ کو وہ نتیجے دے جو سارے نظام نے ڈلیور کرنے انریزنیبل ہے تو سب ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو اپنا کام نہ کرے میڈیا اپنے فائدے کے لیے لے سب کچھ لیں تو جج بھی تو اپنے کام سے جج نے بھی تو اپنا کام نہیں کیا میں جب اڈیالہ میں گیا مجھے رات کے کوئی 12 بجے جیلم سے لے گئے جیلم سے سپرنٹینڈنٹ جیل اور سارا سٹاف موجود تھا بڑی آؤ بھگت ہوئی سب کچھ ہوا صبح میں گیا تو مجھے وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ نے کہا اس نے کہا 7,000 قیدی اس وقت اس جیل میں موجود ہیں میں بحیثیت وکیل کے ساری زندگی میں نے کرمنل سائٹ کی پریکٹس کی ہے کیسز کیے اور جیلوں میں بھی راج ادھر ادھر سارے اپنے مشاہدے پہ اور اپنی وکالت کی بنیاد پہ میں آپ کو کہتا ہوں کم سے کم 35 اور 40% لوگ بے گناہ قیدوں میں بند ہیں اب ان کی بے گناہی اگر وہ بے گناہ ہے ان کے بے گناہی کو ثابت ہونے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں عدالتوں میں چھوٹی عدالت سزا دیتی ہے بڑی عدالت بھی جو ہے اپنے رش آف ورک کی وجہ سے جو ہے اس کو نپٹا دیتی ہے یہ سارے بڑے عدالتوں میں سپیریئر کورٹس میں اپیلیں پڑی ہوئی ہیں لائف امپریزمنٹ کنڈیمڈ پرزنر پھانسی کی قیدی اگر 2 صوفہ سیٹ کو اگر آپ یکجا کر دیں تو وہ کنڈیم سیل کا سیل ہوتا ہے 10 سال کے میری بات سن 10 سال کے پھانسی کے جو قیدی ہیں اس میں بند ان کو صرف 40 منٹ صبح اس لیے کہ ان کے باڈی میں جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ روان دوان ہو اور 40 منٹ شام وہ آدمی اگر بعد 8 سال کے بعد 9 سال کے بعد بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب جوڈیشری نے اپنا کام نہیں جوڈیشری نے نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن انصاف لوگ ہم چیف جسٹس نے کام کرا صرف چیف جسٹس نے کام کرا نہیں ایک بندے نے کام کرا تھا نہیں اس سسٹم کو اس جوڈیشل سسٹم کو جو ہیڈ کر رہے ہیں یہ ریفارم نظام نے کرنا کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا لیتے آپ نہیں نظام بنا لیتے نہیں نظام ہمارا فیوڈل آرٹس کا نظام ہے اس میں کوئی شک نہیں تو پھر سردار بھی ظلم کرتا ہے چودھری بھی کرتا ہے اور فیوڈل آرٹ بھی کرتا ہے عام آدمی بھی اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ جج بیٹھ کے فیصلے تھے کچھ اور نہ عدالت میں عدالت کی بات کرتا عدالت کی بات کون سنتا ہے آپ نے عدالت کا دیکھا نہیں عدالت کے ساتھ کرتے کیا ہے کون عدالت کے ساتھ کرتے کیا ہے عدالت کے سامنے جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ جج کو تانے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے تو کیا کیا ہوا ہے کچھ وہ جو کیمرے ہیں نا وہ بھی انہوں نے لگوائے ہوئے ہیں وہ ریموو کر دینے چاہیے نہیں جب عام آدمی میں تصدق صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا آپ ناراض نہ ہوئیے گا میری بات سے مجھے 12 تاریخ سے کم رپورٹنگ ضرور کریں آپ بنیادی طور پر جو ہے پرنٹ میڈیا کے آدمی ہیں رپورٹنگ ضرور لوگ آ کے کریں یہ کیمرے ہٹا دیں کمال ہے پنڈال میں تو بڑے کیمرے لگواتے ہوتے ہم سے بس اس ٹھیک ہے جب آپ کی ضرورت ہے تو کیمرے لگوائے جب لوگوں کی ضرورت ہے کیمرے ہٹوا دیں باور کم بیک ٹو دس
کیا چیف جسٹس کے کھاتے میں وہ چیزیں بھی جا رہی ہیں منفی کھاتے میں جو نظام نے ڈیلیور کرنی تھی؟ ایک بندہ کتنا کام کر سکتا ہے؟ آپ کا آرگومنٹ اس لیے غلط ہے کیونکہ آپ کا آرگومنٹ فنڈامنٹلی یہ ہے کہ نظام اتنا خراب ہے کہ اسے غلط طریقے سے ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ گئی. ریڈیکل طریقے سے. ریڈیکل تو آپ نے میرے آپ پر مفروضہ بنایا ریڈیکل طریقے سے. ٹھیک ہے. اور ریڈیکل طریقہ کبھی نظام کے اندر بیٹھ کے ٹھنڈے کمرے میں ججمنٹ لکھنے سے نہیں ہوتا. اب میں آپ کو 2-3 باتیں کہتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ سو موٹو خالی اس وجہ سے ہے کہ ایگزیکٹو فیل ہو گئی ہے، یہ بات غلط ہے. سو موٹو کی اس لیے بھی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ جوڈیشری فیل ہو گئی ہے. کوئی شخص پاکستان میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں، یا اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ہائی کورٹ میں بھی اس کا جانے کا دل نہیں کرتا. اگر اس کا مقدمہ ٹھیک ہو تو وہ کہتا ہے کہ کسی طرح سیدھا کورٹ نمبر 1 میں لگ جائے جا کے. تو جو پبلک فیتھ آپ نے دے دیا لوگوں کو کہ جی چیف جسٹس ہماری بات سنیں، لیکن 190 ملین لوگوں کے ملک میں ایک انسان اتنے بڑے معاشرے کے جو انصاف کے مسائل ہیں اس کا حل نہیں کر سکتا. اب کرنا کس نے ہے؟ ایک ہم نے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی بنائی جس کے چیئرمین ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. اس کا کام ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی بنانا ہے، اور 2009 میں بڑے فین سے انہوں نے پالیسی بنائی کہ ہم جلدی جلدی فیصلے کریں گے. کچھ نہیں ہوا آج تک. اس کے چیئرمین یہ ہے. دوسرا بڑا ادارہ جو لا کو ریفارم کے لیے، اس کا نام ہے لا کمیشن. اس کے چیئرمین کون ہے؟ چیف جسٹس صاحب. ٹھیک ہے. اس میں کتنے لاز آپ نے ریفارم کرنے کی تجاویز دے دی مجھے نہیں پتا، لیکن لاز کوئی خاص ریفارم نہیں ہوئے. تیسری آپ نے اپوائنٹمنٹس کرنی تھی، آدھی ہائی کورٹیں خالی ہیں آج. جوڈیشل کمیشن بلوچستان پوری ہو گئی. اب بلوچستان کا ڈسپوزل ریٹ جو ہے معذرت کے ساتھ ود یو ریسپیکٹ وہ بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. پینڈنسی نہ ہونے کے بعد ڈسپوزل ہے. آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا. یہ میں خالی بات اپنی کمپلیٹ کر لوں. جوڈیشل کمیشن بنا، مقصد کیا تھا کہ 10-12 لوگ بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلے کریں. آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اس کے رولز بنانے. آپ نے رول کیا بنایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ کوئی اور شخص انٹروڈیوس ہی نہیں کر سکتا کینڈیڈیٹ. ایک بندہ اب اگر نہ مانے تو کوئی بندہ جج نہیں لگ سکتا. آپ نے وہ پاورز مونوپلائز کر لی. سو اس وجہ سے اب یہ کہنا کہ جی ریفارم کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں تھی، انہوں نے تو الیکشن کمیشن سے پہلے جا کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ایڈریس بھی کیا. تو اس وقت تو آپ کے پاس پاور تھی. اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے میرا کیا تعلق. اچھا مجھے ذرا آرگومنٹ کو ایکسپینڈ کرنے دیجیے. یہ بتائیے کہ کراچی بدامنی کیس، بلوچستان، NRO، NICL، حج کرپشن، بینک آف پنجاب، اسٹیل مل، لاپتہ افراد پنجاب میں، غیر قانونی اراضی کی تقسیم، لسٹ از ویری لانگ. نتیجے میں ہم نہیں جاتے. کیا اگر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری یا ان کی کورٹ اگر اس طریقے سے کام نہ کر رہی ہوتی تو اس نظام میں طارق صاحب کسی کو پتا چلنا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی ایگری. پتا چلتا تھا کہ 2 نمبری کتنی ہوتی ہے، گاؤں کس طرح مارتے ہیں، اور نیشنل ریسورسز کا پلنڈر کس طریقے سے. سر میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے میں نے تھوڑا سا ایک اس میں کہا تھا کہ لائن ڈرا کر لی جائے. میرا دکھ یہ ہے کہ وہ جو لوگ قانون اور آئین کے تحت آتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے انصاف لینا؟ انصاف لینا ان کا حق ہے جس کو یہ موقع مل گیا کہ اس کی چٹھی کسی اخبار کے فرنٹ پیج پر سٹوری کی شکل میں آ جائے اور وہ صبح اس کا کیس لگ جائے. دیکھیں اس کا تعلق ریاست کے سٹرکچر سے ہے. ان تمام کیسز کا تعلق ریاست کے سٹرکچر سے ہے. ریاست کے سٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے. بلوچستان کا ایشو پولیٹیکل ایشو ہے. آپ کورٹ کے روم میں بیٹھ کے اس کو سالو نہیں کر سکتے. تو سیاسی حکومت کر لیا انہوں نے. نہیں تو سیاسی حکومتوں نے کر لیا، لیکن آپ نے کر لیا. وہ نہیں کر سکتے. کس نے کرنا ہے؟ نہیں، جن کا کام ہے. دیکھیں اس کا مثال یہ ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے اور وہ ایک مریض مارا جاتا ہے، 2 مریض، تو کیا طارق محمود کو جا کے بٹھائیں گے؟ اگر ایمرجنسی کے اندر، اوکے لیٹ می ایکسٹینڈ دی آرگومنٹ، اگر ایمرجنسی کے اندر آپ پیشنٹ لے کے آئیں گے جس کو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن معذرت کے ساتھ نہیں دیکھیں. میں اپنی بات the one who's deployed, the one who's available unfortunately will have to do the operation. آپ ایمرجنسی میں اسے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہتے ہیں، اور اسی عدالت نے کہا تھا کہ یہ اس کو ڈاکٹرن آف ایمرجنسی کہتے ہیں. جناب ڈاکٹر آف نیسیسٹی بھائی جب فوج آئی، ایمرجنسی ہے. جب فوج آئی تو یہی آرگومنٹ تھا. وہ نیسیسٹی تھا، یہ ایمرجنسی تھا. آرگومنٹ کیا؟ ایک طرف سے آرگومنٹ ہماری یہ ہے کہ نظام کے اندر خرابی اتنی ہے، نظام ٹوٹ رہا ہے، پاکستان ٹوٹ رہا ہے. دوسری طرف کہہ رہے جی نہیں، آپ دراصل عدالت کے اندر بیٹھ کے اپنے طریقے سے کام کریں، اس طرح پاکستان ٹھیک ہے. صاحب ریکارڈ پہ یہ بات 2006 میں نواب بگٹی کو شہید کیا گیا. اس کے بعد جو بلوچستان جل رہا ہے وہ سب کے سامنے. میں اتفاق سے اس وقت پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین تھا اور چیف جسٹس تھے. تو اوپننگ سے وہی جوڈیشل اوپننگ ڈے کی سیریمنی تھی، اس پہ آیا. میں نے
وہ ملک قیوم صاحب نے بھی سپیچ کی اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ انہوں نے بھی کسی نے کی، بہرحال ہے. میں نے کہا سر قدرت پتہ نہیں ہم میں سے کیا آپ کا امتحان لینا چاہتی ہے، پتہ نہیں کیا آپ سے کروانا چاہتی. میں نے کہا سر آپ بھی بلوچستان سے ہیں اور میں بھی بلوچستان سے ہوں، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، میں پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین ہوں، لیگل فریٹرنیٹی کا ٹاپ پہ میں ان کا آپ لیڈر سمجھیں گے. آپ ان سے کیا کروانا چاہتے میں آپ وہی بتا. میں نے کہا نواب بگٹی کو مارا گیا، شہید کیا گیا، خدا کے لیے آپ اس میں 100 موٹو لیں. بلوچستان میں جو آگ لگ رہی، میری بات سنیں سر، میری سوال. وہ کہہ رہے 100 موٹو نہیں آپ کہہ رہے 100 موٹو بعد میں انہوں نے لیا نا. میں نے ان کو کہا خدا کے لیے سر آپ اس میں 100 موٹو لیں گے، جو آگ لگ رہی ہے وہ دب گئی. تو آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے کیلنڈر کے مطابق 100 موٹو کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ نہیں کیلنڈر نواب بگٹی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. آپ جائیں ابھی بلوچستان کو کنٹرول. ہر بندہ مسنگ پرسن بھی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے. مسنگ پرسن والے دیکھیں، اس کا مطلب میرا کہنا اس وقت صحیح تھا. اس وقت انہوں نے 100 موٹو نہیں لیا کیونکہ اس وقت 2006 تھا. لیٹ می ٹیک اٹ فارورڈ ناؤ. اچھا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس ہفتے کے اندر ریٹائر ہو جائیں گے. بلکہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں، جو ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بڑی انہوں نے عدلیہ کے ساتھ، وہ بھی اینکشیسلی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جائیں. اگلی جو کورٹ آئے گی کیا وہ ان توقعات اس طریقے سے جو جس کا آپ نے اظہار کیا اس کے مطابق کام کر پائے گی یا نہیں؟ لیٹ می ہیئر اٹ. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں آئین کے تحت کام کریں. یہ جوڈیشری میں وراثت کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 1973 کا آئین ہے، 184(3) بھی ہے. دوسرا وہ ہمیں ان سے صرف اتنی توقع کرنی چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ کرنا چاہیے، وقت بتائے گا کر پائیں گے یا نہیں. خود صاحب آپ کی کیا توقع؟ میں صرف آنے والے جتنے جج صاحبان ہیں بہت ہی قابل اور بہت قابل احترام ہیں، ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اختیارات ہے جس سے کورٹ کا ڈگنیفائی ہو، وہ ان کو سارے کانسٹیٹیوشنل جو پاورز ہیں ان کو وہ کریں. مگر میری ایک اور گزارش ہے کہ یہ ملک فیوڈل لارڈز کا ہے، ہر آدمی کچلا جا رہا ہے. وہ جو ظلم اور جو بے انصافی ایک ایک انچ زمین پہ ہو رہا ہے اس پر بھی یہ سپریم کورٹ نظر رکھے. یعنی ہر سارے کام کرے بابر صاحب تو پھر آپ کا آرگومنٹ تو پلٹ جائے گا نا. وہ تو کہہ رہے ہیں جو ہر آدمی جو کچلا جا رہا ہے. میں کہاں جاؤں سر؟ میں نے تو آرگومنٹ میں نے تو آغاز یہی کیا، میں نے تو آغاز یہی کیا، میں نے تو ایمرجنسی ڈاکٹر نے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک آدمی اس کے بنگلے کو دروازہ کٹکھٹائے وہ سو موٹے. میں یہ کہتا ہوں جو سسٹم ایک ظلم ہے. آپ کیسز کو جب آپ دیکھیں مجھے انصاف نہیں ملتا تو اس کا مطلب میں تو سارے معاشرے ریولیوشنری کورٹ مانگ رہے ہیں. یہ ریولیوشنری کورٹ میں مانگ رہے ہیں. یہ شاید مانگ رہے ہو کیونکہ یہ ریولیوشنری آدمی ہے، لیکن میں نہیں مانگ رہا. طلعت بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں بات کہہ رہا کہ جو عدالت چیک کرتی ہے ایگزیکٹو کی ابیوز کو وہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ رہا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو آپ آگے نکل گئے اور آپ نے جوڈیشل پاورز کو ابیوز کرنا شروع کیا اسے بند ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ دو مختلف باتیں ہیں. آنے والی عدالت یہ کر پائے گی. آنے والی عدالت کا مینرزم چینج ہونا چاہیے کیونکہ جس مینر سے انہوں نے یہ پاور ایکسرسائز کی اور جو پرائیورٹیز اپنی بنائی، جو ہوپ لوگوں کو دی کہ آپ 17 لوگوں سے امید کیجئے اور باقی وہی آپ کے مسیح بنیں گے. یہ مسئلے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. مسیح یہ 17 خالی اکیلے نہیں بن سکتے، انہیں باقی بھی جو 100 200 400 600 جج ہیں انہیں بھی مسیح بنانا پڑے گا. We have to leave it at this point. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، علی احمد کور صاحب، بابر ستار صاحب، آپ تینوں کا. ناظرین آنے والے دنوں میں یہ بڑی خبر ہوگی، لیکن دوبارہ گزارش کروں گا تاریخ بنانے والی جتنی بھی شخصیات گزری ہیں یا آئیں گی ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں گزری جو متنازع نہ ہو. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری متنازع ہیں، رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ بیلنس سیٹ ان کے کاموں کی کیا بنتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.